ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا درس پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک اسلامک معاشرے میں جو برائیاں نہیں ہونی چاہیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مردوں کی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرو اور نہ ہی برے القاب چسپاں کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام بھی برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ توبہ نہیں کریں گے یہی لوگ ظالم ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایک اسلامی معاشرے میں علی الاعلان کی جاتی ہیں۔ انسان اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے درمیان ان برائیوں کو کرتا ہے اور اسے برا تک نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم میں سے کوئی بھی شخص کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں۔ فردن بھی آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کوئی جماعت دوسری جماعت کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں 2 پہلو بطور خاص ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسی برائی ہے، مذاق اڑانا ایک ایسی برائی ہے، یا وہ برائیاں جو نیچے آ رہی ہیں وہ ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں جتنا مردوں میں پائی جاتی ہیں اتنی ہی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی مخلوط میٹنگ کو تصور ہی نہیں کیا گیا کہ کہیں مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر کے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ اب رہی بات مذاق اڑانا، ہم اور آپ کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ہم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اسے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ایمان لے آیا ہے اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی بھی شخص کا مذاق اڑائے۔ جس طریقے سے ہمارے مردوں میں یہ برائیاں ہیں اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہیں۔ ملائی برتری، نسبی برتری، اپنی خوبصورتی میں ایک دوسرے کو جو کمتر سمجھ رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھ رہی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں، کسی عیب کے ذریعے سے، کسی شکل و صورت کے ذریعے سے، نسل و نسب کے ذریعے سے مذاق اڑانے کی یہ بیماری بالکل عام ہے۔ مال و دولت کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانا، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کا مذاق اڑانا ہمارے سماج میں بالکل عام بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری برائی
جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ ہے لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لعن طعن نہ کرو۔ اس میں بھی دو پہلو ہیں، کوئی اپنے آپ کو لعن طعن نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو لعن طعن نہ کرو۔ اپنے آپ کو لعن طعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے جب ہم کسی بھائی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی پر لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم اپنے آپ کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جب کسی کو لعن طعن کرتے ہیں، کسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دراصل ہم اس بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا ہم کو بھی برا بھلا کہے۔ یہ نہایت خطرناک جرم ہے۔ اگر سامنے والے نے ریئیکشن نہیں دیا، یا تو وہ کمزور ہوگا یا تو بہت اعلیٰ ظرف ہوگا، اس وجہ سے اس نے ریئیکشن نہیں دیا۔ لیکن اگر وہ کمزور نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ریئیکشن دے، اور جس طریقے سے آپ نے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، برا بھلا کہا ہے، سامنے والا بھی کہے، اور نتیجتاً تعلقات خراب ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ آگے تیسری برائی جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے کیا ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب چسپاں نہ کرو۔ یہ بھی ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج میں بری مانی ہی نہیں جاتی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاتے ہیں۔ سامنے والے کو جب ہم کسی بھی شخص کو جب ہم سامنے والے کو برے القاب سے بلاتے ہیں تو اسے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر وہ سامنے والے کے پاس طاقت ہوگی تو وہ جواب دے گا، اگر نہیں ہوگی تو وہ دل ہی دل میں کڑے گا، اور آپ کے تئیں اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی۔ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو برے القاب چسپاں کریں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں میں بھی یہ برائی بہت عام ہے۔ ہم اپنے بچوں کو برے القاب سے بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی لائق ہیں، اس نام سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، نتیجتاً وہ کوئی کارہائے نمایاں اسلام کے لیے انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ آگے جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد آپ کے لیے یہ زیبی نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کو لعن طعن کریں اور کسی کو برے القاب چسپاں کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام بھی بہت برا ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے نام سے ہی گھن آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام لینا برا ہے۔ تو ذرا آپ سوچئے اور تصور کیجئے کہ جب اس کا نام اتنا گھناؤنا ہے، اتنا برا ہے، اتنا ڈینجرس ہے، تو ذرا سوچئے وہ برائی کتنی خطرناک ہوگی جس کو ہم روزانہ دن رات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس بات کو جان لینے کے بعد کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ خطرناک ہیں، یہ ڈینجرس ہیں، یہ اسلام کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کریں گے اصلی ظالم یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالمین کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے، جو لوگ اپنی برائیوں پر اڑے ہوئے ہیں، جو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ظالمین کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ ذرا آپ سوچئے، اللہ کی نظر میں جو ظالم ہے اللہ اسے معافی نہیں دیتا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہم اور آپ جس کی خواہش یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی اس چیز میں ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے
کہ ہم اس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، ہمارے سماج میں یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر سے بھی، اپنے سماج کے اندر سے بھی ان برائیوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آگے ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا درس پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک اسلامک معاشرے میں جو برائیاں نہیں ہونی چاہیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مردوں کی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرو اور نہ ہی برے القاب چسپاں کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام بھی برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ توبہ نہیں کریں گے یہی لوگ ظالم ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایک اسلامی معاشرے میں علی الاعلان کی جاتی ہیں۔ انسان اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے درمیان ان برائیوں کو کرتا ہے اور اسے برا تک نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم میں سے کوئی بھی شخص کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں۔ فردن بھی آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کوئی جماعت دوسری جماعت کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں 2 پہلو بطور خاص ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسی برائی ہے، مذاق اڑانا ایک ایسی برائی ہے، یا وہ برائیاں جو نیچے آ رہی ہیں وہ ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں جتنا مردوں میں پائی جاتی ہیں اتنی ہی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی مخلوط میٹنگ کو تصور ہی نہیں کیا گیا کہ کہیں مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر کے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ اب رہی بات مذاق اڑانا، ہم اور آپ کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ہم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اسے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ایمان لے آیا ہے اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی بھی شخص کا مذاق اڑائے۔ جس طریقے سے ہمارے مردوں میں
یہ برائیاں ہیں اسی طریقے سے عورتوں میں بھی ہیں، ملئی برتری، نسبی برتری، اپنی خوبصورتی میں ایک دوسرے کو جو کمتر سمجھ رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھ رہی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں، کسی عیب کے ذریعے سے، کسی شکل و صورت کے ذریعے سے، نسل و نسب کے ذریعے سے مذاق اڑانے کی یہ بیماری بالکل عام ہے۔ مال و دولت کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانا، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کا مذاق اڑانا ہمارے سماج میں بالکل عام بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری برائی جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ ہے لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لعن طعن نہ کرو۔ اس میں بھی دو پہلو ہیں، کوئی اپنے آپ کو لعن طعن نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو لعن طعن نہ کرو۔ اپنے آپ کو لعن طعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے جب ہم کسی بھائی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی پر لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم اپنے آپ کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جب کسی کو لعن طعن کرتے ہیں، کسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دراصل ہم اس بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا ہم کو بھی برا بھلا کہے۔ یہ نہایت خطرناک جرم ہے۔ اگر سامنے والے نے ری ایکشن نہیں دیا، یا تو وہ کمزور ہوگا یا تو بہت اعلیٰ ظرف ہوگا، اس وجہ سے اس نے ری ایکشن نہیں دیا۔ لیکن اگر وہ کمزور نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ری ایکشن دے، اور جس طریقے سے آپ نے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، برا بھلا کہا ہے، سامنے والا بھی کہے، اور نتیجتاً تعلقات خراب ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ آگے تیسری برائی جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے کیا ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب چسپاں نہ کرو۔ یہ بھی ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج میں بری مانی ہی نہیں جاتی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاتے ہیں۔ سامنے والے کو جب ہم کسی بھی شخص کو جب ہم سامنے والے کو برے القاب سے بلاتے ہیں تو اسے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر وہ سامنے والے کے پاس طاقت ہوگی تو وہ جواب دے گا، اگر نہیں ہوگی تو وہ دل ہی دل میں کڑے گا، اور آپ کے تئیں اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی۔ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو برے القاب چسپاں کریں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں میں بھی یہ برائی بہت عام ہے۔ ہم اپنے بچوں کو برے القاب سے بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی لائق ہیں، اس نام سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، نتیجتاً وہ کوئی کارہائے نمایاں اسلام کے لیے انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ آگے جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد آپ کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کو لعن طعن کریں اور کسی کو برے القاب چسپاں کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام بھی بہت برا ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے نام سے ہی گھن آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد فسق کا نام لینا برا ہے۔ تو ذرا آپ سوچئے اور تصور کیجئے کہ جب اس کا نام اتنا گھناؤنا ہے، اتنا برا ہے، اتنا ڈینجرس ہے، تو ذرا سوچئے وہ برائی کتنی خطرناک ہوگی جس کو ہم روزانہ دن رات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس بات کو جان لینے کے بعد کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ خطرناک ہیں، یہ ڈینجرس ہیں، یہ اسلام کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کریں گے اصلی ظالم یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالمین کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے
جو لوگ اپنی برائیوں پر اڑے ہوئے ہیں، جو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ظالمین کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ ذرا آپ سوچئے، اللہ کی نظر میں جو ظالم ہے اللہ اسے معافی نہیں دیتا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ہم اور آپ جس کی خواہش یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی اس چیز میں ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر سے بھی، اپنے سماج کے اندر سے بھی ان برائیوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آگے ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ، السلام۔